الرجال قوامون علی النساء، اللہ رب العزت نے مرد کو عورت کے اوپر حاکم بنایا ہے، یعنی عورت کے جو بھی معاملات ہیں وہ مرد کے ہاتھ میں ہیں، جیسے طلاق ہے، اور اسی طرح عورت کا جو خرچہ نان نفقہ، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ رب العزت نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دے دی ہے۔ تو ایک بات آپ ذہن نشین فرما لیں کہ مرد کو 4 شادیوں کی تب اجازت ہے جب وہ انصاف قائم کر سکے۔ اگر انصاف قائم نہیں کر سکتا تو ایک ہی عورت پر اکتفا کرے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، یا دوسری جگہ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اگر تم ڈرتے ہو کہ ان کے اندر عدل و انصاف قائم نہیں کر سکو گے تو ایک ہی بیوی تمہارے لیے کافی ہے۔ مرد کو اللہ رب العزت نے 4 شادیوں کی اجازت دے دی، عورت کو کیوں نہیں دی؟ اگر کوئی یہ عورت اعتراض کرے کہ مردوں کو تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، ہمیں کیوں نہیں ہے، تو اس کے لیے بھائی یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عورت کو مرد کے ماتحت بنایا ہے۔ اگر ایک عورت 4 شوہروں سے شادی کرے گی تو اس کی جو زندگی ہے وہ ایک ذلت اور رسوائی والی زندگی ہو جائے گی، کیونکہ جب 4 مردوں کے درمیان ایک عورت ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ہر مرد اس کی طبیعت الگ ہے، کوئی کام کہے گا، دوسرا کوئی اور کام کہے گا، تیسرا کوئی اور کام کہے گا، چوتھا کوئی اور کام کہے گا، تو اس عورت کی زندگی رسوائی والی زندگی ہو جائے گی۔ یہ تو اللہ رب العزت نے عورتوں کے اوپر بڑا احسان کیا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے مرد حضرات جو تھے وہ کئی شادیاں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اسلام آنے کے بعد جو اجازت دی 4 شادیوں کی، وہ بھی عدل و انصاف قائم کر سکو تو کرو ورنہ نہیں۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ 4 مردوں کے درمیان عورت ہوگی تو وہ اس کے لیے زندگی عذاب بن جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرد کی فطرت میں اللہ رب العزت نے خاندان کا جاری ہونا، یہ فطرت میں اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ جب ایک عورت کے اندر 4 مرد مشترک ہوں گے تو اس میں سے جو بچہ پیدا ہوگا، آیا وہ بچہ کس کا ہوگا؟ کون اس بچے کو اٹھائے گا؟ ہر کوئی چاہے گا کہ یہ بچہ مجھے ملنا چاہیے۔ اگر یہ بچہ کس کو ملے گا؟ کسی ایک کو مل گیا تو باقی جو 3 ہیں وہ آپس میں جھگڑا کریں گے، یا اس سے جھگڑا کریں گے جس کو بچہ مل گیا۔ اگر ٹھیک ہے عورت 4 بچے بھی دے دیتی ہے، پھر بھی تو بات یہ ہے کہ اس 4 بچوں کے اندر کوئی بیٹی ہوگی، کوئی بیٹا ہوگا۔ تو کچھ ایسے مرد حضرات ہیں جو بیٹے کو پسند کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو بیٹیوں کو پسند کرتے ہیں۔ اب یہ ان کے اندر جو ہے تقسیم کیسے ہوگی؟ پھر بھی ایک جھگڑے کی شکل بن جائے گی۔ تو یہ تو اللہ رب العزت کا احسان ہے ان عورتوں کے اوپر کہ 4 مردوں کے درمیان عورت نہیں رہ سکتی۔ جو ہمارے غیر ہیں انہوں نے یہ جو مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، اعتراض کیا ہے کہ اسلام نے عیاشی کی اجازت دے دی ہے۔ میرے محترم دوستو، ایسا نہیں ہے۔ جو ہمارے اوپر اعتراضات کرتے ہیں
ان کو سمجھنا چاہیے کہ تمہارے ہاں نکاح کے اندر ایک عورت رکھنا صحیح ہے، باقی عورتوں کو رکھنا یہ عیاشی ہے ہمارے جو ہے اسلام کے اندر یا ہمارے اندر۔ تو آپ کے ہاں ایک عورت کو رکھنا نکاح کے اندر، باقی عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، یہ تو بے شرمی ہے، بے حیائی ہے۔ آپ کے ہاں یہ تو صحیح ہے، لیکن اسلام نے اگر اجازت یہ دے دی کہ 4 شادیوں کی اجازت ہے، 4 شادیاں کرو، تو آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ جبکہ تم یہ برا فعل کر رہے ہو، ان پر تمہیں اعتراض کوئی نہیں ہے۔